أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نبی کی شان کے یہ لائق ہی نہیں کہ ان کے پاس قیدی موجود رہیں جب تک کہ وہ زمین میں اچھی طرح خون ریزی نہ کرے. تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت کو چاہتا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. اگر اللہ کا نوشتہ پہلے سے مقدر نہ ہو چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بارے میں تم کو بڑا عذاب پہنچ جاتا. سو کھاؤ اس میں سے جو تمہیں بطور غنیمت کے مل گیا، حلال پاکیزہ ہونے کی حالت میں، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی ان آیات کے اندر یہ سورۃ الانفال کی یہ جو آیت نمبر 67، 68 اور 69 ہے، یہ خاص کر کے یہ دو پہلی آیات کے اندر بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے پر جو عتاب تھا، جو اجتہادی غلطی تھی، اس پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے بڑے ایک احسن انداز میں سرزنش ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض، کہ نبی علیہ السلام کے لیے یہ لائق نہیں کہ ان کے پاس قیدی موجود ہوں، اور ابھی جو ہے وہ ابتدائی مراحل ہوں اسلام کے، ان قیدیوں کو بالکل آرام سے چھوڑ دیا جائے. یہ ایسا نہیں. اس سے پہلے ذکر ہو چکا کہ غزوہ بدر میں 70 جو ہیں وہ کفار مارے گئے اور 70 ہی قید ہو کر آئے. اب جو قید ہو کر آئے تھے ان کے بارے میں جو ہے یہ آیات نازل ہوئیں، اور یہ غزوہ بدر کے بعد ہی نازل ہوئیں، لیکن جو ہے ان قیدیوں کے بارے میں ان آیات کے اندر ذکر ہے، تذکرہ ہے. مشورے میں جب بات آئی تو حضرت یہ کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے پیش فرماتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی قوم کے افراد ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، ان کو زندہ رہنے دیجئے. ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی اصلاح ہو جائے اور اس کے بعد یہ اسلام قبول کرنے کی انہیں اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق حاصل ہو جائے، اور ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت جو ہے وہ ایکشن کا یہ مشورہ دیا کہ انہیں مار دیا جائے، اسلام کو تقویت ہوگی، قوت ملے گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی عبداللہ بن رواحہ، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے بھی رائے پیش کی. البتہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار یار کی بات مانتے ہوئے، مشورہ اس پر عمل کرتے ہوئے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چھوڑ دیا، اور جو ہے وہ ان سے جو فدیہ وغیرہ تھا وہ لے لیا.
تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم، کہ نبی اور صحابہ کے لیے اسلام کے ابتدائی مراحل کے اندر ایسا کرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اب جو ہے کرنا یہ تھا، یعنی جتہادی جو ہے وہ خطا ہوئی، جس پر اللہ رب العزت نے معافی نامہ بھی جو ہے وہ ارشاد فرما دیا۔ بہرحال جو ہے فرمایا کہ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم اسلام کی جڑوں کو، بنیادوں کو مضبوط کرتے ہوئے ان پر ان کی زندگی کو تنگ کرتے اور انہیں کمزور کرتے، یا پھر جو ہے انہیں کچل ہی دیتے، اور پھر جو ہے اسلام کے جھنڈے کو مضبوط کرتے اور دنیا کے بدلے آخرت کو ترجیح دیتے۔ یہ دنیا کا جو مال ہے جو فدیے کے طور پر آپ نے لیا ہے، یہ دنیا کا مال نہیں، بلکہ مومن کی ہر لحظہ، ہر سطح پہ، ہر معاملے کے اندر، زندگی کے ہر حصے شعبے کے اندر دنیا کے بدلے آخرت کو ترجیح ہونی چاہیے، اس لیے کہ مومن جو ہیں یہ سودا کر چکے ہیں اپنی جانوں کا اللہ کے ساتھ جنت کے بدلے، یعنی جنت اور مومن کا اللہ کے ساتھ ان دونوں کا سودا ہو چکا ہے۔ مومن اپنی جانیں جو ان اللہ اشتری من المومن، یعنی مومنوں نے یہ بیچ دی ہیں، دے دی ہیں، اسی کی تھی امانت کے طور پر، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک طریقہ بتایا، اور مومن جو ہوتا ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اے دنیا دارو، دنیا فانی، یہ اے رونقہ لاندی آندھی جاندی، تو دنیا مومن دا قید خانہ، انہوں کٹ کے پھر ہی جنت جانا، یعنی وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، یہ دنیا کھیل تماشا، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اصل جو گھر ہے، اصل جو تمہارا دیہات ہے، پنڈ ہے، محلہ ہے، رہائش ہے، وہ تو ہے آخرت میں، اصل جو ہے وہ تمہارا ٹھکانہ ادھر ہے، اب اسے اچھا بناؤ یا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اسے برا بناؤ، یہ آپ پہ ہے، یہ اختیار ہے، تم جو ہے، لیکن یہ یاد رکھو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تمہیں انسانوں اور جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ میدان جہاد ہو، جہاد کا میدان ہو، وہ جو ہے خوشی ہو، وہ غمی ہو، ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، اس کے بعد معاملات کے ذریعے بھی، حتیٰ کہ تم پر اگر اتنی زیادہ سختی آ جائے، جان جو ہے اس کی حفاظت بہت ضروری ہے، لیکن اگر جہاد کے میدان کے اندر بھی اگر تم پھنسے ہوئے ہو اس وقت بھی ترجیح جو ہے دنیا کو نہیں آخرت کو ہی دینی پڑے گی، کیونکہ تم نے سودا کر لیا ہے، تم نے یہ وعدہ کیا تھا الستُ برب، یعنی جب میں نے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں تو تم نے یہ کہا تھا کہ بلا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اب جو ہے کیا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کیا اور صحابہ کرام، لیکن زیادہ تر جو ہے یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تفاسیر کے اندر مخاطب کیا گیا کہ صحابہ ایسے کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کر کے نبی علیہ السلام کی شان نعوذ باللہ یہ سے کم نہیں، بلکہ امت کو سمجھایا ہے کہ تم دیکھو کہ انسانوں میں سب سے افضل جو انسان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ جو زمین پر، یعنی آسمان پر تو تارے چمک رہے ہیں نا، ستارے ہیں، زمین پر روشنی ان صحابہ کے ساتھ ہوئی ہے، ان کی وجہ سے ہوئی ہے، جو دین انہوں نے ہمارے تک پہنچایا ہے، اور وہ صحابہ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں بھی میدان جنگ کے اندر اتنی معصوم شخصیت حضور علیہ السلام کی پاکیزہ بلند ترین بعد از خدا توئی بزرگاس کہ اللہ کے بعد وہی ہستی، اسے بھی یہی حکم ہوا کہ میدان جنگ کے اندر پھنسے بھی ہوں تو دنیا کو ترجیح نہیں دینی، آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ تو یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تریدون عرض الدنیا،
کہ میدان جنگ بھی ہو، جہاد بھی کر رہے ہوں، اپنی جانیں جو ہے شکنجے میں ہوں، بالکل آپ کو یہ پکا یقین ہو جائے کہ اب ہم بچ نہیں سکتے، اس وقت بھی آپ نے اپنے آپ کو نہیں، دین کو بچانا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے، دین کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے، اور حق اور باطل جو ہے ان کے درمیان بالکل واضح فرق، دودھ اور پانی کر دینا ہے، چاہے تمہاری جان بھی چلی جائے، یہ جان آفری کے حوالے کرو گے تو حق پھر بھی ادا تو نہیں ہو سکتا، کہ پھر بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ جو ہے توفیق بخشی، اب اور جو ہے اس کی نعمت آپ کے سر چڑھ گئی، کیسے اس کا شکر ادا کرے بندہ؟ تو کوشش کرے۔ اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، کہ یہ جو فدیہ لیا ہے، اگر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پہلے طے شدہ نہ ہوتا کہ امت پر عذاب نہیں آ سکتا، یہ طے ہے امت پر جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا، تو پھر عذاب آ سکتا، یعنی اللہ نے یہ ایک ڈرایا ہے اور امت کو سمجھایا ہے، حضور علیہ السلام کی امت کو، اور پھر آگے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب جو ہے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یعنی راضی نامہ جاری کرتے ہوئے فرمایا کہ تم مال غنیمت میں سے کھاؤ، کیونکہ اس سے پہلے مال غنیمت کسی امت کے لیے جائز نہیں تھا، آسمان سے آگ آتی اور اسے خاکستر کر دیتی تھی، اور انسان جو ہے وہ مومن استعمال نہیں کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی امت کو اور آقا علیہ السلام کے لیے ایک خصوصی پیکج اللہ کی طرف سے ایک کوٹا رکھا گیا، اور فرمایا کہ مال غنیمت جو حلال ہے، جو اللہ کی طرف سے جو جائز ہے وہ آپ استعمال کرو، واتقوا اللہ، اور ہر معاملے میں اللہ سے ڈرا کرو، ڈرو اللہ سے، یعنی صحابہ کرام جیسا متقی اور پرہیزگار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی چیز نیچے نہیں گرنے دیتا، وضو کا پانی تک نہیں ہے، ہر دم حضور علیہ السلام کا انتظار کرتے، سوتے ہوئے بھی تنگ نہ کرتے، ہر معاملے کا خیال رکھتے، اور جب بھی حکم ہوتا تو فوراً منعن جو ہے اس پر عمل کرتے۔ ان صحابہ کو بھی فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور سب کو یہ خطاب ہے کہ سب اللہ سے ڈریں، اور اللہ سے ڈرنا یعنی تقوی اختیار کرنا، اور اللہ کے نزدیک معیار بھی یہی ہے، یعنی کہ مال، منصب، عہدہ، خوبصورتی، یہ کوئی جو ہے وہ معیار نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تقوی والا ہی بہتر ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کہ جب کبھی گناہ ہو جائے، جب کبھی غلطی ہو جائے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، فرمایا کہ مجھے پکاروں میں پکار سنوں گا، اور پھر جو ہے اللہ رب العزت فوراً معافی کرتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے بندو، کتنے پیار سے فرمایا، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اگر تم سے زیادتی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو میری سرکار میں آ جاؤ، مجھ سے معافی مانگو، گناہ معاف، اللہ کی جو ہے رحمت سے نا امید نہیں ہونا، بس یہ بات یاد رکھو، جتنے مرضی گناہ ہو جائے، حتیٰ کہ شرک بھی توبہ کرنے سے معاف ہو جاتا ہے، یا کہ شرک کی حالت میں دنیا سے بندہ اللہ نہ کرے کوئی جائے چلا جائے تو پھر شرک معاف نہیں، لیکن اگر توبہ کر لی دنیا میں، بڑے سے بڑے گناہ کی بھی توبہ کر لے تو پھر جو ہے اللہ معاف کرتے ہیں۔ ہاں جو بندوں کے حقوق سلب کیے ہوتے ہیں وہ انہیں دینے پڑیں گے۔ اللہ رب العزت کیا ہیں؟ غفور ہیں، رحیم ہیں، اس کی رحمت جو ہے وہ غالب ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ یا الہ العالمین، ہماری نماز قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جہاد کا شوق ہمیں نصیب فرما، شہادت کی موت عطا فرما۔ یا اللہ، دنیا کو آخرت پر نہیں بلکہ آخرت کو ترجیح دنیا پر دینے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ
وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.